اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اگر معنوں میں استعمال ہوئی ہے تو اس میں سب سے پہلا معنی جو ہے وہ اس کا اشارہ، یعنی وحی کا معنی اشارہ۔ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم، پھر زکریا علیہ السلام حجرہ عبادت سے نکل کر اپنے لوگوں کے پاس آئے تو ان کی طرف اشارہ کیا پھر اسی طرح سے اس کا دوسرا استعمال وحی بمعنی جبلت، یعنی انسان کی ایک جبلت ہوتی ہے، یعنی اس کا ایک انر چیز ہوتی ہے جس سے وہ بنا ہے، جن انگریڈینٹ سے وہ بنا ہے، تو اس کا بھی یہاں پہ جو ہے وہ واضح ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں خیال ڈال دیا، ٹھیک ہے، خیال ڈال دیا۔ اسی طرح سے اس کا مکمل ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ تو بعض پہاڑوں میں اپنے گھر بنا اور بعض درختوں میں اور بعض چھپروں میں بھی جنہیں لوگ چھت کی طرح اونچا بناتے ہیں۔ تو یہ جبلت میں بیسیکلی دل میں اور خیال ڈال دینا، اور یہ ڈال دیا جبلت میں، یعنی جبلت میں یہ چیز ڈل گئی کہ مکھی نے، جو شہد کی مکھی ہے، اس نے چھتا بنانا ہے، اس نے اپنا شہد لگانا ہے کہیں پہ، تو اس کی جگہ متعین کر دی کہ پہاڑوں میں بنا، درختوں پہ بنا اور چھپروں میں بنا، یعنی چھتوں وغیرہ میں بنا۔ تو یہ اس کی جبلت میں ڈال دیا، اور وہ وہی کرتی ہے، اور وہ وہی بناتی ہے، اس کے علاوہ کہیں پہ نہیں بناتی۔ تو یہ وحی کا یعنی وَأَوْحَى، تو یہ جبلت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اسی طرح سے وحی بمعنی وسوسہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن بنا دیا، جو ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی ہوئی چکنی چپڑی باتیں وسوسہ کے طور پر دھوکہ دینے کے لیے ڈالتے رہتے ہیں، یعنی خوشامد کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ وسوسے کے معنی میں، خیال پیدا کرنے کے معنی میں، کسی کے متعلق خیال پیدا کرنے کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ رب العزت کا پیغام کہ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، کہ اے حبیب مکرم اپنے اعزاز کا وہ منظر بھی یاد کیجئے جب آپ کے رب نے غزوہ بدر کے موقع پر فرشتوں کو پیغام بھیجا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، سو تم بشارت و نصرت کے ذریعے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ تو یہ پیغام الہی کے طور پر بھی جو اس نے اپنے فرشتوں کو بھیجا تھا، ملائکہ کو بھیجا تھا، تو اس معنی میں بھی وحی کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے فطری الہام میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم انہیں دودھ پلاتی رہو، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی۔ تو الہام کرنا، دل میں بات ڈالنا، تو اس معنی میں بھی وحی کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وحی بمعنی امر بھی ہے، یعنی اس دن وہ اپنے حالات خود ظاہر کر دے گی، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کے لیے تیز اشاروں کی زبان کو مسخر فرما دیا ہے، تیز اشاروں کی زبان کو مسخر فرما دیا ہوگا۔ تو یہ امر کے معنوں میں بھی، اَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا۔